میں قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا سیاستداں بننا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ مجھے دنیا کا بہترین اور مہذب انسان بننا ہے۔ مجھے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، لیکن مجھے قرآن کریم کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ مجھے یہ کتاب نہیں پہنچائی جا رہی ہے۔ میں اپنے خلاف اس سازش کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں ان تمام لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کر رہا ہوں جو مجھے قرآن کریم کو پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں روس کے مشہور اپوزیشن لیڈر ناولنی کے۔ ناولنی روس میں حکومت پر تنقید کے لیے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے سب سے بڑے مخالف بھی مانے جاتے ہیں۔ مذہبی طور پر وہ عیسائی ہیں، لیکن دنیا کے کروڑوں لوگوں کی طرح اب وہ بھی قرآن کریم کا مطالعہ کر کے خود کو ایک مہذب اور آئیڈیل انسان بنانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ مذہب اسلام کے خلاف جتنی زہر افشانی کی جاتی ہے اتنا ہی اسے فروغ ملنے لگتا ہے۔ جس قدر اسلام اور قرآن پر تنقید کی جاتی ہے اتنا ہی اس کے چاہنے والے منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ اب اسے معجزہ کہیے یا پھر حسن اتفاق کہ ایک طرف جہاں ہندوستان میں وسیم رضوی جیسا ملعون موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم سے اس کی 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے، قرآن کریم دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، ڈاسنا مندر کا پجاری نرسنگھانند سرسوتی جیسا ملعون اور متعصب شخص موجود ہے جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں پر تنقید کرتا ہے، قرآن کریم کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ دوسری طرف روس کا سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر اور دنیا کا جانا مانا شخص الیکسی ناولنی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک مہذب اور بہترین انسان بننا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن ہی سے میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ۔ الیکسی ناولنی روس کے مشہور اپوزیشن لیڈر ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف جو لوگ بولنے کی ہمت کرتے ہیں ان میں یہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ فی الوقت ناولنی جیل میں ہیں اور وہ جیل حکام کے خلاف ہی مقدمہ دائر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کا قرآن مطالعے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب وہ ماسکو سے باہر تھے تو انہوں نے اس کتاب کے تفصیلی مطالعے کا ارادہ کیا تھا، پروگرام بنایا تھا جس سے انہیں روکا جا رہا ہے۔ مشہور نیوز ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق ناولنی بھوک ہڑتال پر ہیں کیونکہ جیل حکام نے انہیں طبی معائنے کی یعنی میڈیکل تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہیں شدید قسم کے کمر درد اور ٹانگ میں درد یعنی پرابلم کی شکایت ہے، لیکن انہوں نے یعنی ناولنی نے خود اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ جیل حکام کے خلاف جو سب سے پہلا مقدمہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ہے۔ ناولنی نے انسٹاگرام پر مزید لکھا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا قرآن نہیں دے رہے ہیں اور میں اس سے عاجز آ چکا ہوں۔ قید کے دوران قرآن کا تفصیلی مطالعہ میرے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تاکہ میں خود میں بہتری لا سکوں اور ایک اچھا انسان بن سکوں۔ نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق ناولنی کو ابھی تک ان میں سے کسی ایک کتاب تک رسائی نہیں دی گئی جو وہ ساتھ لائے تھے یا جو انہوں نے گزشتہ ایک مہینہ کے دوران خریدی ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ہر کتاب کا پہلے جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ آیا وہ شدت پسندی کو ہوا تو نہیں دیتی۔ جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس عمل کے لیے 3 مہینے درکار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ناولنی کا صاف کہنا ہے، میں نے جیل کے سربراہ کے خلاف مقدمے کے لیے ایک اپلیکیشن بھی دے رکھی ہے، کتابیں ہی ہمارا سب کچھ ہے
اور اگر مجھے اپنے پڑھنے کے حق کے لیے مقدمہ بھی کرنا پڑا تو میں یہ کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا، مجھے اندازہ ہے کہ ایک مسیحی کے طور پر پلنے بڑھنے کی وجہ سے، ایک عیسائی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے۔ میں روس کے غیر مسلم سیاستدانوں میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا سیاستداں بننا چاہتا ہوں اور انہیں اس کے پڑھنے کا میسج بھی دیتا ہوں۔ 44 سالہ ناولنی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے سب سے بڑے ناقد ہیں۔ انہیں جنوری میں جرمنی سے واپس ماسکو جانے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں اعصابی زہر بھی دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ تقریباً 5 مہینہ جرمنی میں علاج کی غرض سے رہے تھے۔ ناولنی کا کہنا ہے انہیں زہر صدر پوٹن کے اشارے پر دیا گیا تھا، جبکہ روسی حکام اس الزام کو مسترد کر رہے ہیں۔ فروری میں ایک عدالت نے ناولنی کو ملکی قوانین کی پاسداری نہ کرنے کے الزام میں 2.5 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ دوسری طرف ناولنی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ملکی قوانین کی کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اس طرح کی سبھی کارروائیوں کا مقصد انہیں خاموش کرانا ہے، ان کو چپ کرنا ہے۔ بہرحال اس پوری خبر میں سب سے اہم یہ جو میں آپ کو بتانے آیا کہ ناولنی قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی دنیا تبدیل کرنا چاہتا ہے، ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہے، اور ایک میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قرآن کریم پر تنقید کرتے ہیں، اسلام پر تنقید کرتے ہیں، اسلام کے خلاف الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ سکون، سلامتی اور انسانیت اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد ہی کوئی بھی شخص ایک مہذب اور بہترین انسان بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک جملہ میں اگر کہیں کہ انسانیت میں اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام میں انسانیت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں انسانیت لانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ آج کا ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millattimes.com۔ اور ایک اور اسپیشل ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ پلے اسٹور پر جا کر ملت ٹائمز کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہمارا یہ ایپ 3 زبانوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز بھی آپ ہماری وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، احتیاط کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جو سرکاری گائیڈ لائنز ہیں، جو کووڈ-19 کے اصول اور ہدایات ہیں، ان پر مکمل طور پر فالو کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔